بائبل مقدس میں خدا تعالیٰ ہر چیز کی ابتدا کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ خدا نے اس کائنات اور اس میں ہر شے کو 6 دن میں بنایا۔ ابتدا میں زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ تب خدا نے فرمایا، روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا تعالیٰ نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو دن کہا۔ خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا اور تاریکی کو رات کہا۔ خدا نے تخلیق کائنات میں روشنی کو پہلے دن بنایا۔ تخلیق کے دوسرے دن خدا نے کہا کہ نیچے کا پانی اور اوپر کا پانی علیحدہ نظر آئیں، اور خدا نے پانیوں کے اوپر آسمان کو بنایا۔ شام ہوئی اور پھر صبح، سو خدا نے دوسرے دن آسمان کو تخلیق کیا۔ تیسرے دن خدا نے کہا کہ نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو تاکہ خشکی نظر آئے، اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور پانی جو جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر کہا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار بوٹوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں، اور ایسا ہی ہوا۔ خدا نے اپنی تخلیق کو دیکھ کر کہ اچھا ہے خوش ہوا۔ شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ یہ تخلیق کائنات کا تیسرا دن تھا۔ خدا تعالیٰ تیسرے دن زمین اور ہر قسم کے پودے بنائے۔ تخلیق کے چوتھے دن خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں، کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کہ دن پر حکم کرے، اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکم کرے۔ اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا اور ان کو فلک پر رکھا، اور شام ہوئی اور صبح، سو چوتھا دن ہوا۔ تخلیق کے 5ویں دن خدا نے پانی کے جانوروں کو یعنی مچھلیوں اور پانی میں تیرنے والے جانوروں کو بنایا، اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی بنایا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو، بڑھو، اور ان سمندر کے پانیوں کو بھرو، اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو 5واں دن ہوا۔ تخلیق کے 6 دن خدا نے کہا کہ زمین پر ہر قسم کے جانور معمور ہوں، اور جو کچھ خدا نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ اور زمین جنگلی جانوروں اور چوپاہوں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں سے بھر گئی، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسانوں کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، وہ زمین اور تمام قسم کے جانوروں پر اختیار رکھیں۔ چنانچہ خدا نے مٹی کو لیا اور اس سے انسان کو بنایا، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ اس انسان کا نام آدم تھا، اور خدا نے آدم کے رہنے کے لیے ایک باغ بنا کر اسے وہاں رکھا تاکہ وہ اس کی نگہبانی کرے۔ اور باغ کے درمیان میں خدا نے 2 اہم درخت لگائے، حیات کا درخت، اور خدا نے آدم سے کہا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے سوائے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کے، کیونکہ اگر اس نے وہ پھل کھایا تو وہ مرا۔ تب خدا نے کہا انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، لیکن آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ چنانچہ خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی، اور خدا نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو لیا اور اس پسلی سے عورت کو بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ اور جب آدم نے اسے دیکھا تو کہا، یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکلی ہے۔ اسی واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور خدا نے آدم اور حوا کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا، اور خدا نے دیکھا کہ یہ بہت اچھا ہے۔ اور خدا نے ان کو برکت دی اور ان کو کہا، بڑھو
پھلو اور زمین کو معمور کرو۔ یہ تخلیق کا چھٹا دن ہوا۔ اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا کی ساری کائنات جسے اس نے پیدا کیا تھا اس کو بنا کر فارغ ہوا۔ یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خداوند خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ خدا نے بائبل مقدس میں ہمیں اپنے تخلیقی کام کے بارے میں بتایا۔ بائبل مقدس کے وسیلہ سے ہمیں خدا کی محبت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اور نہ صرف اپنی تخلیق کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، بلکہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ہمیں اور پوری دنیا کو نجات دینے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ اور بائبل مقدس کا اہم اور مرکزی پیغام یہی ہے۔